وعلیکم السلام. کہاں سے بات کر رہے ہیں بھائی؟ میں حیدرآباد سے کال کر رہا ہوں، دکن انڈیا سے. حیدرآباد دکن، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ تمام. آپ سنائیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. حکم کریں بھائی صاحب. کیا نام کیا ہے، کام کیا ہے بھائی بتاؤ؟ میرا نام احمد ہے. احمد صاحب حکم کیا ہے، حکم کریں. جی حسن اللہ صاحب، میں آپ کے لیکچر سننے میں نے رمضان سے جسٹ کچھ دن پہلے شروع کیے تھے، اور اس سے پہلے مطلب میری پیدائش جو ہے ایک سلفی خاندان میں ہوئی تھی، وہابی آپ جیسے سمجھ لیں. تو تقریباً 13 سال کی عمر میں جو ہے مجھے اسلامی تعلیم، دینیاتی تعلیم کے لیے جو ہے مجھے میرے لیے ایک ٹیوٹر کو رکھا تھا میرے والدین نے. تو ان سے جو ہے آہستہ آہستہ پھر وہابیت کو میں نے چھوڑا، اور پھر 18 سال کی عمر میں نے تشیع کے بارے میں تحقیق کرنی شروع کی. اور میرے دل میں یہ سوال اس لیے جاگا کیونکہ کربلا کے بارے میں جو ہے ہمارے پاس بیان نہیں ہوتا تھا. کربلا کے مطلب کیا ہوتا تھا؟ بیان نہیں ہوتا تھا اس کے بارے میں. یعنی جمعے کا دن بھی اگر محرم عاشورے کے دن آ جائے تو اس میں بھی جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کوئی ذکر کیا جاتا. تو کربلا کو بالکل چھوتے بھی نہیں تھے یہ لوگ. تو اس سے میرے دل میں ایک سوال پیدا ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے صرف 50 سال کے اندر یہ عظیم دردناک واقعہ یعنی برپا ہوتا ہے، اور کوئی اس کا بیان کیوں نہیں کر رہا. تو پھر وہاں سے جو تعصب کو دیکھتے 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 میں پھر چلتا گیا. اور آپ اس سے مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں سب کچھ جو ہے درج ہے، مطلب جی کوئی چھپانے والی بات نہیں ہے. تو پھر الحمدللہ ایک عرصے تک میں ایک غفلت میں تھا پچھلے 3-4 سال سے، کہ میں ائمہ علیہ السلام کو مانتا تھا، ان کو معصوم بھی مانتا تھا، اور ان کو وصی بھی مانتا تھا اللہ تعالیٰ کا. اور یہ کہ خلفائے ثلاثہ کو میں جو ہے دنیاوی حاکم سمجھتا تھا، ان کو جو ہے میں کوئی یعنی وصی نہیں سمجھتا تھا. مگر آپ نے جو ہے آپ کے جب لیکچر سننے شروع کیا میں نے، تو ایک تو آپ مدلل جواب دیتے ہیں، اس سے بھی متاثر ہوا. اور اس کے علاوہ آپ نے ایک دن آپ نے بات کہی تھی کہ ایک سنی بھائی کو آپ نے کہا تھا کہ آپ کی نمازیں، آپ کے روزے جو ہے یہ یعنی آپ نے یہ بات کہی تھی کہ یہ سب ضائع ہیں. تو وہ کافی سخت جملہ تھا، مگر میرے دل پہ وہ اس طرح اثر کر گیا کہ مجھے لگا کہ اگر اتنی سخت بات ہے تو مجھے تحقیق تو کرنی پڑے گی. تو پھر میں نے آپ جو حدیث ثقلین اور دین کس سے لینا ہے اس کے متعلق آپ جو حدیث بیان کرتے ہیں اس کا میں نے مطالعہ کیا، اور پھر اس کی جو شرح جتنی بھی ہے وہ بھی پڑھی. اور الحمدللہ رمضان کی یعنی 25ویں تاریخ کے آس پاس جو ہے مجھے یہ اطمینان ہوا کہ میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے دین پہ جو ہے قائم ہونا چاہتا ہوں. تو میرے حسن صاحب، میں آپ سے کلمہ پڑھنے سے پہلے میرے کچھ سوال تھے، صرف اطمینان قلب کی روح سے. میرا اس سے میرے کلمہ پڑھنے کا کوئی تعلق نہیں ہے. میری بہت 2 روایات ایسی ہیں سنی کتابوں میں، میں سمجھتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ وہ روایات ہمارے اوپر دلیل نہیں ہے، مگر بہت دل آزاری ہوتی ہے میری کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ تہجد کے لیے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو امیر المومنین علیہ السلام جو ہے وہ یعنی سو رہے تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ کہ اللہ، ہماری جان جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے. کیا اس واقعے کے تعلق سے کوئی یعنی کوئی کلیریفیکیشن کچھ ہے، یا پھر یہ اس کو بالکل ہم سائڈ کر دیں، مطلب اگنور کر دیں بالکل؟ ابھی میرے ذہن میں نہیں، آپ کس روایت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. انشاءاللہ اگر آپ اس کو کسی ای میل یا ٹیکسٹ وغیرہ میں بھیج دیں تو میں دیکھ لوں گا کہ آپ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. صحیح. اور دوسری روایت وہ کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی طرف سے پہل کی دوسری شادی جو سید النساء العالمین سلام اللہ علیہ کی زندگی میں. کیا کیونکہ ایک روایت ان کے پاس ایسی بھی ہے کہ ان کی طرف سے پہل ہوئی تھی، اور ایک روایت ایسی بھی ہے کہ ہماری طرف سے پہل ہوئی تھی. تو اس میں کوئی بات میں سچائی ہے کہ دیکھیں، وہ روایت یہ ہے کہ کسی منافق نے جھوٹی بات کہی کہ انہوں نے شادی کرنی چاہیے ابو جہل کی بیٹی سے، اور ان کا خواستگاری بھی کیا. تو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا یہ تہمت ہے، یہ بہتان. ہماری جو روایت ہے وہی ہے، کتاب علل الشرائع میں شیخ صدوق رحمہ اللہ کی جانب سے، ان کی جانب سے یہی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ میں نے سوچا بھی نہیں اس بات کا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ہوتے ہوئے میں دوسری شادی کر لوں. میں نے سوچا ہے، اور نہ میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے. تو وہ ایک تہمت تھا، ایک بہتان تھا کہ انہوں نے بھائی دوسرا شادی کرنے کی کوشش کی. اگر کر بھی لیتے اس میں کوئی منع نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی 9 بیویاں بلکہ 10 بیویاں
ٹھیک ہے نا. اگر کوئی مرد حلال سے دوسری شادی کر بھی لیتا ہے تو وہ شریعت اور سنت کے مطابق ہے, لیکن یہ انہوں نے نہیں کیا ہے. جی ہماری جو حدیث ہے وہی امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو حدیث ہے علل الشرائع میں نے عرض کیا آپ خدمت میں یہ ہے. ٹھیک ہے, اور مزید جی اور ایک میں نے اپنے خاندان والوں کو بھی بالکل مطلب سافٹلی میں نے تبلیغ کرنی شروع کی تھی, تو وہ لوگ جو ہے یعنی آیت تطہیر جب میں نے بیان کی اور میں نے کہا کہ ہر طرح کی ناپاکی یعنی چاہے گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ یہ, تو میرے کزن نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا احادیث ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے کوئی اقوال یا پھر کوئی معتبر اقوال ایسے ہیں کہ جس میں عصمت کاملہ کا ذکر ہو. جی ہاں جی میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ کتاب سلیم ابن قیس ہلالی عزیزوں ملاحظہ فرمائیں, یہ کتاب سلیم, میں صفحہ پہلے نکال دوں پھر دکھا دیتا ہوں. اچھا یہ کتاب سلیم ابن قیس الہلالی رحمہ اللہ, جلد نمبر 2 چھاپ قوم. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے حدیث السادس والستون, حدیث نمبر 62. یہ حدیث صفحہ آتا ہے 909 پر. اچھا یہ حدیث طویل ہے, سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. اچھا بلکہ پڑھیں تو یہ ایک صفحہ ہے, اگر پڑھیں تو اس میں بڑا مزہ ہے, بلکہ اس کا جز پڑھتے ہیں کیونکہ ابھی لوگ بھی منتظر ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِيَّ وَفِي أَخِي عَلِيٍّ وَفِي ابْنَتِ فَاطِمَةَ وَفِي ابْنَيَّ وَالْأَوْسِيَاءِ. یہ آیت جو ہے سلمان میرے متعلق اور میرے بھائی علی علیہ السلام کے متعلق اور میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے متعلق اور میرے دو جو نواسے ہیں ان کے متعلق والاوصیاء اور جو ان کے اوصیاء ہیں امام حسین علیہ السلام کے بعد جو 9 امام ہیں ان کے متعلق نازل ہوئی ہے. واحداً بعد واحد, ایک کے بعد دوسرے اوصیاء آئیں گے ان کے متعلق ہے. ولدی وولد اخی, یہ اوصیاء جو ہیں میرے فرزند ہیں اور میرے بھائی علی علیہ السلام کے فرزند ہیں. اچھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, یہ آیت نازل ہوئی. اچھا اتدرون ما الرجس یا سلمان, اے سلمان کیا تم لوگوں کو پتا ہے رجس کس کو بولتے ہیں؟ قال لا, سلمان نے کہا نہیں. قال الشک, سلمان نے کہا شک. بلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شک لا یشکون فی شیء جاء من عند اللہ ابدا, وہ کسی چیز جو اللہ کی جانب سے آیا ہو اس پہ شک نہیں کرتے. معاف کیجیے مطہرون فی ولادتنا و طینتنا الی آدم, رزق کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ولادت میں, اپنی مٹی میں, اپنی اصل میں ابھی سے آدم علیہ السلام تک ہم پاک ہیں. مطہرون معصومون من کل سوء, ہم مطہر ہیں, ہم معصوم ہیں آیت تطہیر کا ہر بدی سے, ہر برائی سے. برائی چاہے گناہ ہر برا ہوتا ہے, چاہے کبیرہ ہو چاہے صغیرہ ہو, ہم ان سب سے پاک ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ ائمہ ابرار علیہم الصلاۃ والسلام کی جانب سے اس آیت کے متعلق. ٹھیک ہے نا. ایک اور حدیث آپ کو دکھائیں, یہ کتاب کفایت الاثر فی النص علی الائمۃ الاثنی عشر علیہم الصلاۃ والسلام, ابو القاسم علی بن محمد بن علی بن خزار القمی الرازی. یہ جو ہے چھپی ہے یہ کتاب قوم مقدسہ میں. اس کتاب میں صفحہ نمبر 249 میں, یہ صفحہ نمبر 249 ہے, اس میں حدیث نمبر ہے 96. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں گیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کے پاس, اور یہ آیہ نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی هذه الآیۃ نزلت فیک وفی سبطی والائمۃ من ولدک, یہ آیہ نازل ہوئی میرے متعلق, آپ کے متعلق, میرے 2 نواسوں کے متعلق اور جو ائمہ آپ کے نسل سے آئیں گے ان کے متعلق. میں نے پوچھا کم الائمۃ بعدک, میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے بعد کتنے امام ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت یا علی ثم ابناک, پہلے امام میرے بعد آپ ہیں, پھر آپ کے 2 فرزند الحسن والحسین, وبعد الحسین علی ابنہ, اور حسین علیہ السلام کے بعد ان کے فرزند علی علیہ السلام ہے, علی زین العابدین, وبعد علی محمد ابنہ, اور ان کے بعد
علی زین العابدین علیہ السلام کے بعد ان کے فرزند محمد، وبعد محمد جعفر ابنہ، محمد باقر علیہ السلام ان کے بعد ان کے فرزند امام صادق علیہ السلام، وبعد جعفر موسیٰ ابنہ، اور ان کے بعد ان کا فرزند حضرت موسیٰ علیہ السلام، وبعد موسیٰ علی ابنہ، ان کے بعد ان کے فرزند علی رضا علیہ السلام، ان کے بعد علی محمد ابنہ، اور علی رضا علیہ السلام کے بعد ان کے فرزند محمد ابن علی الجواد سلام اللہ علیہم، وبعد محمد علی ابنہ، اور ان کے بعد ان کے فرزند علی الہاد النقی علیہ السلام، وبعد علی الحسن ابنہ، ان کے بعد ان کے فرزند امام حسن عسکری علیہ السلام، وبعد الحسن ابنہ الحجہ من ولد الحسین، اور حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے بعد ان کے فرزند جو حجت الہی امام حسین علیہ السلام کی نسل سے ہیں، 12ویں امام۔ اچھا، ہاکذا وجدت اسامیہم مکتوبۃ علی ساق العرش، میں نے ان کے نام اس طرح پائے تھے عرش کے ساق پر، عرش کے پایوں پر، عرش کے دیواروں پر اس طرح لکھا تھا۔ فسألت اللہ تعالی عن ذلك، میں نے اللہ سے پوچھا یہ کون ہے؟ قال یا محمد هم الائمۃ بعدک، میں نے پوچھا اللہ سے یہ کون ہے؟ تو اللہ نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ امام ہیں آپ کے بعد، مطہرون معصومون، یہ مطہر ہیں، یہ معصوم ہیں، وعداؤہم ملعونون، اور ان کے دشمن سب ملعون ہیں۔ صحیح ہے نا؟ حدیث مل گیا آپ کو؟ الحمدللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر۔ اوکے میرے بھائی، آپ کلمہ پڑھیں، آپ کلمہ پڑھنے کے لیے آئے نا؟ جی جی الحمدللہ، جی بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، واشہد ان واشہد ان محمدا محمدا عبدہ ورسولہ، عبدہ ورسولہ، واشہد ان واشہد ان فاطمة الزہراء فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، سیدۃ نساء العالمین، واشہد ان علی بن ابی طالب واشہد ان علی بن ابی طالب خلیفۃ اللہ وخلیفۃ رسولہ خلیفۃ اللہ وخلیفۃ رسولہ ووصی رسول اللہ بلا فصل ووصی رسول اللہ بلا فصل وحجۃ اللہ علی اہل السماوات والارضین وحجۃ اللہ علی ارض السماوات والارضین، واشہد ان الحسن والحسین واشہد ان حسن والحسین وعلی بن الحسین وعلی بن الحسین ومحمد بن علی ومحمد بن علی وجعفر بن محمد جعفر بن محمد وموسى بن جعفر وموسى بن جعفر وعلی بن موسیٰ وعلی بن موسیٰ ومحمد بن علی ومحمد بن علی وعلی بن محمد وعلی بن محمد والحسن بن علی والحسن بن علی والحجة بن الحسن وحجة ابن حسن ابن الحسن المهدي ابن الحسن المهدي حجج الله حجج الله وخلفاء الله وخلفاء الله وخلفاء رسول الله وخلفاء رسول الله وأئمة الهدى وأئمة الهدى بهم أتولى بهم أتولى ومن أعدائهم ومن أعدائهم أتبرأ إلى الله، أتبرأ إلى الله۔ آج سے میں محمد و آل محمد 12 اماموں کا غلام ہوں، آج سے میں محمد اور آل محمد 12 اماموں کا غلام ہوں، اور ان کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتا ہوں، اور ان کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتا ہوں، اور ان کے نصرت میرا دین ہے، اور ان کی نصرت میرا دین ہے۔ یا علی مدد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ آپ کے ساتھ ہو، اللہ آپ کے ساتھ ہو، بہت مہربانی، بہت جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ میں بس جاتے جاتے آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو جو ہے بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑا عزت، کام، بہت مہربانی، بہت مہربانی، خدا آپ کو توفیق دے۔